نحمده ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 25واں سبق ہے۔ 24ویں سبق میں آپ احباب سن چکے ہیں کہ مسلمانوں نے مشقتوں سے اور مصلحت سے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہجرت کی ابتدا کی جائے اور حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اور آپ نے یہ سنا کہ جو مہاجرین تھے انہوں نے ایک واقعہ رونما ہونے کی وجہ سے فوراً واپس یعنی جلدی واپس حبشہ سے پلٹے، اور وہ واقعہ وہی تھا کہ سورہ النجم کی جو ہے نا وہ نزول کا واقعہ پیش آیا، اس میں بے اختیار سجدہ کیا تو کافروں نے اصل صورتحال کو مسخ کرنے کے لیے بہت پروپیگنڈا کیا، ایڈیٹنگ سے کام لیا، اور پھر حبشہ ایک حقیقت کے برعکس خبر پہنچ گئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ مسلمان جو مکہ المکرمہ میں دعوت دے رہے تھے ان کی دعوت سے متاثر ہو کر قریش مسلمان ہو گئے، اور جب قریش مسلمان ہو گئے ہیں تو اب حبشہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا واپسی کی راہ لی جائے اور مکہ واپس چلا جائے۔ لہٰذا یہ رپورٹ پہنچنے کے بعد مسلمان واپس پلٹے، لیکن چونکہ حقیقت حال واضح ہونے سے پہلے وہ اتنے قریب آ چکے تھے کہ اب واپس نہیں جا سکتے، اس لیے مسلمان واپس پہنچ گئے۔ لیکن جب یہ جماعت واپس آئی ہے تو ظلم و تشدد اور بربریت کا دور ختم تو نہیں ہوا، وہ تو اس سے زیادہ جوبن پہ آ گیا۔ اس لیے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ دیا کہ دوسری بار دوبارہ ہجرت کی جائے حبشہ کی طرف۔ لیکن پہلی بار ہجرت کرنا آسان تھا کیونکہ اس وقت یہ قریش لا علم تھے کہ مسلمان پناہ لینے کے لیے حبشہ جا رہے ہیں، لیکن اب دوسری بار قریش مکہ کافر چوکنے ہو گئے تھے اور ہر طرف سے پہرا دیتے رہتے تھے کہ کہیں دوبارہ یہ ہجرت کر کے حبشہ نہ چلے جائیں۔ لیکن ایک طرف قریش کی چالیں تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کی تدبیریں تھیں، اس لیے مسلمانوں کی تدبیر کامیاب ہوئی، اور ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے مسلمانوں کی ایک جماعت جس میں 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی، اور اس کے ساتھ 18 یا 19 عورتیں بھی شامل تھیں، جبکہ یہ 83 اور 82 کا اختلاف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ شامل تھے اور بعض کہتے ہیں نہیں، اور عورتوں کی تعداد 19 اور 18 یہ بھی مختلف فی ہے، لیکن اس میں علامہ منصور پوری رحمہ اللہ جو مشہور سیرت نگار ہیں انہوں نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ عورتوں کی تعداد 18 تھی۔ لہٰذا یہ تعداد قریش سے بچاؤ کرتے ہوئے ایک بار پھر ہجرت میں کامیاب ہو گئے اور یہ حبشہ پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے کافر تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ چالوں میں مکر و فریب میں مبتلا رہتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ لہٰذا جو ہی قریش کو پتہ چلا کہ یہ وہاں چلے گئے ہیں اور وہاں امن و عطشی کے ساتھ رہیں گے تو ان سے گوارا نہیں ہوا، اور انہوں نے فوراً اپنے 2 نمائندے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، جو گہری سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ سفیر ہمیشہ ایسا متعین کیا جاتا ہے، اصول دنیا ہے کہ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو، لہٰذا ان کو روانہ کیا اور اپنے طریقہ کار کے مطابق تحفے تحائف لے کر دیے گئے۔ انہوں نے تحفے تحائف لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے پہلے تحائف بادشاہ کو نہیں، پہلے جو اس کے ذیلی جماعتیں تھی جس کو بطریق وغیرہ کہتے ہیں ان کو جمع کیا، ان کو تحائف پیش کیے، ان کی خوشامدی کی اور ان کو قائل کیا کہ ہماری ملاقات کرائی جائے بادشاہ کے ساتھ۔ وہ تحائف سے بڑے متاثر ہوئے، بادشاہ سے بات کی۔ بادشاہ نجاشی جن کا نام آپ سن چکے ہیں، اسمحہ
لہٰذا وہ بھی تیار ہو گئے اور بالآخر نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا پیش کیا، بہت ساری باتیں پیش کی، لیکن ان میں سے ایک بات یہ کی کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان باغ آئے ہیں، انہوں نے اپنی دین کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ کے دین میں داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ چچاؤں اور کنبے قبیلے کے ساتھ لڑائی ڈال دی ہے، اور ان کے قبیلے کے بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ سے ان کی حقیقت بیان کر کے ان کو واپس لے، لہٰذا آپ انہیں ہمارے حوالے کریں۔ لیکن یاد رکھیے نجاشی بادشاہ ہوشیار آدمی تھا، انہوں نے ہوشیاری سے کام لیا، فریق واحد کو سن کر فیصلہ نہیں کیا۔ یہ ہمیں سبق ہے کہ جب بھی کوئی دو متنازع فریقین آپس میں آپ کے سامنے کسی بات کے لیے پیش ہوں تو ایک کی بات سن کر فیصلہ نہیں ہوتا، دونوں کو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا نجاشی بادشاہ نے فوراً جو ہے نا ان کی بات کو قبول کرنے کے بجائے مسلمانوں کو پاس پیغام بھیجا کہ ان کو بھی دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ ان سے بھی جو ہے نا وہ بات کی جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں سچ کی برکت کو دیکھیں، مسلمانوں نے پورا تہیہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے ہم بادشاہ کے سامنے سچ کی صورتحال رکھیں، لہٰذا خواہ کچھ بھی نتیجہ ہو۔ مسلمان آ گئے تو نہ جانے جو پوچھا کہ یہ جس دین کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کی ہے اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ان ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو جو اس سے پہلے گزری ہیں، تو یہ کون سا دین ہے، یہ کس چیز کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ تو مسلمانوں نے اپنا ترجمان مقرر کر لیا تھا، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کہنے لگے، اب یہ چند باتیں میں ان کے الفاظ یا آپ کو جو ہے نا وہ پڑھ کر سناتا ہوں ترجمہ اس کا کہ کیسے جو ہے نا وہ اسلام کتنا جامع ہے، وہ چند جملے میں صرف آپ کو بتاؤں۔ آپ کہنے لگے، ہم وہ قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابتداروں سے تعلق توڑتے تھے۔ آج جو قرابتداروں سے تعلق توڑے سمجھے کہ جاہلیت کا کام کرتا ہے۔ ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کمزور تر کرتا جا رہا ہے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، عالی نسب، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ۔ ان جیسی پاک دامنی ہمیں پہلے نہیں دیکھی، اور اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہمیں سمجھایا اور ہمیں کہا صرف ایک اللہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری بخندریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، فواحش میں مبتلا ہونے سے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، یتیم کا مال کھانے سے روکا، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری جو ہے نا اسلام کی خصوصیات بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے یہ کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور جو حکم وہ ہمیں دیتے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں، اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے ہم رک جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد نجاشی سے جعفر طیار نے یہ جملہ بھی کہا، یہ جملہ ہمارے لیے آج بھی سبق ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم آپ کی طرف اس لیے آئے ہیں اور آپ کو اس لیے ترجیح دی ہے ہم نے، اور آپ کی پناہ کو اس لیے ہم نے پسند کیا ہے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ آپ ہم پر کبھی ظلم نہیں کریں گے، اور آپ کا انصاف اور عدل ہمارے ہاں مشہور ہے۔
نجاشی نے یہ پوری تقریر جس کے میں چند جملے آپ کو بتائیں سنی، اور اس کے بعد نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم ہاں ہے۔ تو پھر نجاشی نے کہا ذرا پڑھ کر سناؤ۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ یہ سنایا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نجاشی اتنا متاثر ہوا کہ بالآخر نجاشی مسلمانوں کی طرف مائل ہو گیا۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے آپ اگلے سبق میں تشریف لائیے گا اور مسلسل سبق سنیے گا انشاءاللہ۔